صحیح عمل کرنے والے ہیں اور ان کا کردار اسلامی کردار کیا ہے اس کی تصویر ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس میں جن چیزوں کو نمایاں کیا ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے, اور نماز کے بعد پھر آخرت پر یقین ہے, پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان کیا ہے, پھر زنا سے بچنے کی تلقین کی ہے, اور اسی سلسلہ بیان میں وعدے اور امانت کو بیان کیا ہے. طالب صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ایمان ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ جب ہم لاتے ہیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کے مقام پہ نہیں کھڑے کہ یہ کچھ کرنے کا مطلب ہے کہ میں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اور تیرا آقا ہونے کی حیثیت سے میں یہاں ماننے کے لیے تیار کھڑا ہوں, تب بھی میں ان چیزوں کو کوالیفائی کر رہا ہوں نا, اور میرا آخرت پر بھی ایمان ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات اٹھائی. خود قرآن مجید کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے, اور ہمیں پرانے جو صحیفے ہیں تورات اور ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا میثاق تھے جو انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا, اور طور کے موقع اٹھا کر یہود سے عہد لیا گیا کہ تم ان احکام کی پابندی کرو گے. پھر قرآن مجید میں سورہ مائدہ جو ہے وہ احکام کی سورہ ہے, تو اس کو بھی ایک میثاق کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ایک عہد کر رہے ہو. تو پورا دین بھی ایک عہد کی حیثیت رکھتا ہے, اور ہمیں اس کو ہم اصل میں خدا کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے اور اب ہم اس پر عمل کریں گے اور اس سے انحراف نہیں کریں گے. اور پھر ہم گواہی کی بات تک کریں اگر, تو گواہی بھی تو اسی طرح کی چیز ہے نا, کہ جس میں آپ اصل میں کسی کا حق دینے والے یا حق کے ضائع ہونے کا باعث بن رہے ہیں, یا کسی کو نقصان پہنچنے سے بچانے والے یا کسی کو نقصان پہنچانے والے بن رہے ہیں. تو اگر اس موقع پر آپ نے سچ نہیں بولا اور آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں. طالب صاحب کانورسیشن ہماری جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر بنائی ہے کہ سچے مومن اور صحیح مسلمان کون ہے, اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو نیکی ملتی ہے, خیر ملتی ہے, تو وہ اس کو روک کے اپنے پاس بیٹھ جاتا ہے, اور جب اس کے ساتھ کوئی برائی کا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ شور مچانے لگ جاتا ہے. اس سے مستثنیٰ وہ نمازی ہیں جن کی یہ خصوصیات ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی ہونا کیا ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے, اور پھر بات یہاں سے شروع کی کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں, نماز کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں, اس پر دوام ان کو حاصل ہے. پھر یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آتے ہیں, اور اس میں شہادت اور امانت کو بہت زیادہ نمایاں کیا کہ یہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ گواہی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. گواہی پر قائم رہنے کا مطلب بہت وسیع ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی کوئی حق کی بات کہنی پڑے, وہ خواہ دین کے پہلو سے ہو, خواہ معاملات کے پہلو سے ہو, خواہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو حق بات کہنی پڑ رہی ہے, خواہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑ گیا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بعض اوقات ہمیں اپنے مال سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, اپنے دوستوں عزیزوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی جان بھی ہو سکتا ہے اس راستے میں دینی پڑے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم قول کے پکے ہوں, تو وعدہ کیا ہے, یہ بھی قول کا پکا ہونا ہے. طالب صاحب, یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وعدہ کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے سے ہی جڑی ہوئی ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائیں, یہ مجھے واقعہ میں ریکال کر رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, تو ہم نے جب وہاں اس کو کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میری روح میرے جسم میں آنے سے پہلے اس وعدے پہ ہی کھڑی تھی جس کے بعد کہ مجھے زندگی ملی. ایک اقرار سے ہم نے اپنی زندگی تو اقرار پہ تو ہماری زندگی اتنی زیادہ کھڑی ہے جس کو ہم اب اہمیت ہی نہیں دیتے. اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں, وعدہ پورا کرنا, قول کو پورا کرنا اور سچی بات کہنا, یہ ایک نامعلوم چیز ہے. یعنی ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے کہ لوگ بات پہ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ وعدہ کرتے ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے وعدہ کیا. اور سب سے بڑی جو نقصان دہ بات ہے وہ ہے وقت کی پابندی. اس وقت ہم ملیں گے, اور آپ سکنے ڈل جاتے ہیں, بندہ پہنچتا نہیں. کارڈز پر, شادیوں کے کارڈ ہوں, دعوت نامے ہوں, ان پر ٹائم لکھا ہوتا ہے اور نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی اچھی عادت ہے. اور ہم پڑھتے ہی کہتے ہیں 8:30 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے 11 بجے نکلیں گے, اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا. اور اس میں یہ سارا جو کلچر ہے ہمارا,
یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بالکل خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قول کا پکا ہونا ہے، وہ وعدے کی سطح پر بھی ہے، وہ امانت کی سطح پر بھی ہے، وہ گواہی کی سطح پر بھی ہے۔ ہم ہر حال میں جو بات ہم نے کہی ہے اس پر قائم رہنے والے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہیں، اور ہمارا یہ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وعدے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم اس پر بات کریں۔ ہمارا جو دین ہے اس نے ہماری طہارت کا بندوبست کیا ہے، اور اب ہماری جو طہارت ہے وہ 3 پہلوؤں سے یا 4 پہلوؤں سے ہوگی۔ ایک تو ہمارا جسم ہے، تو قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکام جو ہیں وہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے جسم کو کس طرح پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں بہت سارے احکام دیے گئے ہیں۔ پھر ہمارا ذہن ہے، ہمارا علم ہے، اس کی پاکیزگی کا بندوبست کیا گیا ہے، اور جتنی ایمانیات ہیں وہ ساری کی ساری اس سے متعلق ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور اس طرح کی جتنے بھی احکام ہیں ایمانیات کے حوالے سے وہ ہماری عقل کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہمارے اخلاق کی طہارت ہے۔ تو یہ احکام کی ہم آج بات کر رہے ہیں، وعدہ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری ہمارے اخلاق کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، ہمارے ذہن کو بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ طالب صاحب، اگر اخلاق پاکیزہ نہ ہو، آیا یہ شکل پہ نہیں آتے؟ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ نہیں آتے؟ ایک دم آپ دیکھیں کئی لوگوں کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب ہے کہ مناسب شکل کا انسان ہے، مگر آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر کی پاکیزگی، یہ اخلاق کی پاکیزگی عیاں ہوتی ہے نا، مطلب آپ فیچرز میں انوالو نہیں ہوتے، آپ کو ویسے ہی ایک شخص جو ہے وہ لائٹ لگتا ہے، وہ پازیٹیو لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اندر کی پاکیزگی کی بات ہے، بالکل ایٹیٹیوڈ پر، آپ کے جیسچرز پر، آپ کے رویے پر، ہر چیز پر اخلاق کی پاکیزگی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تعلق ہے اس میں بھی یہ چیز کردار ادا کرتی ہے کہ آپ جتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے اتنے آپ محبوب ہوں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو باہر کی پرفارمنس ہے ایمانیات میں نہیں کرتے، تو مطلب ہے کہ یہ سارا دیکھیں جو ہے ایکیومولیٹو ہو کے انسان کس مقام پہ کھڑا ہے۔ ہم قول اور فعل کے تضاد میں مبتلا لوگ ہیں، ہم باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں، ہر بندے سے آپ پوچھیں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے بڑا وعدہ ہوا تھا جی پرائسز کم ہو جائیں گی چیزوں کی، مطلب آپ پکوڑے بھی لینے جاتے ہیں تو وہ قسم کھانے پہ وہاں تیار ہے، نہیں جی میری تو اپنی یہ کاسٹ آئی ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں بحث میں لگے کھڑے ہیں۔ تو کیا کمایا رمضان کے مہینے میں بھی؟ اگر آپ سدھاؤ کی طرف نہیں گئے تو آپ نے کیا کمایا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اگر اس رمضان کو اس پہلو سے احتساب کا مہینہ بنا لیں کہ ہمارے اندر یہ خرابی کس سطح پر موجود ہے کہ ہم خدا کے واضح احکام کے باوجود اور خدا کی طرف سے واضح تعلیمات کے باوجود ان چیزوں کے بارے میں کتنے کمزور ہیں اور اپنے آپ کو اصلاح نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، ہم کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں، ہم امانتوں کو ادا کرنے والے ہوں، اور ہم اسی طرح وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور وعدہ کرتے ہوئے اس شعور کے ساتھ بات کریں کہ ہم نے اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ یہ منہ سے بولا ہوا لفظ نہ ہو کہ لفظ ہی بولے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے پورا کریں یا نہ پورا کریں، اور جو مرضی کہہ دیا جس طرح مرضی بات۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا سا زبان پہ کنٹرول کی بھی ہمیں تعلیم ہونی چاہیے کہ اگر کہیں آپ مناسب بات نہیں کر سکتے تو خاموشی بہتر ہے۔ ہر گفتگو کو بہت زیادہ کنٹینیو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ طالب صاحب کانورسیشن ہم کر رہے تھے وعدہ اور شہادت پہ، جی طالب صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر بنائی ہے کہ سچے مومن اور صحیح مسلمان کون ہے، اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو نیکی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، تو وہ اس کو روک کے اپنے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برائی کا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ شور مچانے لگ جاتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ وہ نمازی ہیں جن کی یہ خصوصیات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی ہونا کیا ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے، اور پھر بات یہاں سے شروع کی کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، نماز کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، اس پر دوام ان کو حاصل ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آتے ہیں، اور اس میں شہادت اور امانت کو بہت زیادہ نمایاں کیا کہ یہ
وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ گواہی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں.